أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ خیریت سے ہوں گے. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج ایپیسوڈ نمبر 1154 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الفلق کا. اس کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن حکیم سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے ان کو رسوا کر دے گا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. قوموں کے عروج اور زوال کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے. اس قرآن پاک کو تھامنے والوں کو اللہ عروج عطا فرمائے گا اور اسے ترک کر دینے کی وجہ سے لوگوں کو رسوا کر دے گا. البتہ ایک نقطہ ہم نے بار بار ذکر کیا, یہ ماننے والوں کے تعلق سے اصول ہے. قرآن حکیم کو ماننے والے جب قرآن حکیم کو تھامیں گے تو دنیا میں بھی عروج پائیں گے اور فراموش کریں گے تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارہا قرآن حکیم کے حقوق کا ذکر آیا. قرآن حکیم پر ایمان, قرآن حکیم کی باقاعدہ تلاوت, قرآن حکیم کو سمجھنا, قرآن حکیم کے احکام پر عمل کرنا اور قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. کتنے حقوق ہیں قرآن حکیم کے؟ 5 ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ الاخلاص کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا پچھلی نشست میں اور آج ہم سورۃ الفلق کا مطالعہ کر رہے ہیں. دونوں صورتوں کے مرکزی مضامین, آیات کا تجزیہ مضامین کے اعتبار سے اور ربط صورت کو جانتے ہیں. سورۃ الاخلاص مرکزی مضمون تھا ذات و صفات باری تعالیٰ کا جامع بیان. اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا بہت جامع مختصر الفاظ میں بیان ہمارے سامنے آیا. آیات کا تجزیہ کرتے ہیں. پہلی 2 آیات سورۃ الاخلاص توحید ذات باری تعالیٰ کی وضاحت. وہ احد ہے, اکیلا ہے اور وہ بے نیاز ہے. اگلا نقطہ ہے سورہ اخلاص کی آیات 3 اور 4 کے تعلق سے باری تعالیٰ کی صفات کا جامع بیان. نہ وہ کسی کا والد نہ کسی کی اولاد اور کوئی ایک بھی اللہ کے جیسا, اس کے برابر, اس کے ہمسر نہیں ہے. یہ صفات باری تعالیٰ کا ذکر ہمارے سامنے آیا تھا. ربط صورت کو جانتے سورۃ الاخلاص اور اب اس کے بعد سورۃ الفلق ہے. سورۃ الاخلاص میں توحید خالص یعنی توحید ذات باری تعالیٰ کا ذکر تھا. سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور شرور سے بچنے کے لیے اس سے التجا کرنے کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ رب العالمین ہے. ویسے رب الناس کے الفاظ آئیں گے سورہ الفلق میں, لیکن اللہ رب العالمین بھی ہے. تو یہ توحید ہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ایک اور تعارف کہ وہ رب ہے اور وہ رب ہی ہے جو شرور کے اثرات سے, مضر اثرات سے بچانے والا ہے. اس سے شرور سے بچاؤ کے تعلق سے التجا کرنا یہ سکھایا جا رہا ہے سورۃ الفلق میں. یہ تو ہوا ربط سورت کا بیان. اب سورۃ الفلق کا مرکزی مضمون اور آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مرکزی مضمون ہے خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا. بہت سے شرور ہمارے باہر سے دوسروں کی جانب سے ہم پر حملہ آور ہوتے, یہ خارجی شرور ہیں. ایکسٹرنل شرور باہر سے آنے والے,
ان سے بچنے کی دعا کیسے کی جائے سورۃ الفلق میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیات کا تجزیہ مضامین کے ایٹ اے گلانس سامنے آنے کے اعتبار سے کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ پہلی آیت، شر سے محفوظ رہنے کے لیے رب تعالیٰ کے دامن میں پناہ کی ہدایت۔ وہی ہے نا شرور سے بچانے والا، باقی سب تو محتاج ہیں، تو محتاج ہمیں کیا دے سکیں گے، کیا بچا سکیں گے، کس سے مانگے؟ جو اللہ تعالیٰ ہے، جو سب سے بے نیاز ہے، اس اللہ سے وابستہ ہونا اور اس کے دامن میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ دعا سکھائی جا رہی ہے سورۃ الفلق میں۔ اگلی 4 آیات ہیں، آیات 2 تا 5 سورۃ الفلق کے تعلق سے 4 قسم کے شرور سے حفاظت کے لیے دعا کی تلقین، ایک عمومی طور پر شرور کا بیان اور 3 خصوصی شرور کا ذکر آگے انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو یہ تو ہوا سورہ اخلاص اور سورہ فلق کے مضامین کا تجزیہ اور آپس کا باہمی ربط ان دونوں صورتوں کا۔ اب آئیے آج کا درس ہم شروع کریں۔ آج ہم مطالعہ کریں سورۃ الفلق کا، 5 آیات ہیں، ان کا مفہوم اور ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس اللہ نے پیدا فرمائی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ سورۃ الفلق کا ترجمہ ہو گیا۔ اس کے بعد ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں، گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق۔ ٹھیک ہے، ربط آیات کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ سورۃ الاخلاص کے اختتام پر ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں۔ اگلا نقطہ ہے، سورۃ الفلق کے آغاز میں ہر قسم کے شرور سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے، تو سب محتاج ہے نا جی، تو محتاج سے کیا توجہ کرنا یا تلقین سے توقع کرنا، کس سے مانگے؟ اللہ سے، جو سب کو عطا فرمانے والا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے برابر کوئی نہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جو شرور سے بچانے کی کل قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ربط آیات بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ تعارف کی طرف چلتے ہیں، جو نکات آپ کے سامنے ہم تشریح میں رکھتے ہیں ان کا خاکہ یا آؤٹ لائن پہلے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تعارف کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح آج بھی 3 باتیں۔ پہلا نقطہ، خارجی شرور سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی تعلیم اور دعا سکھائی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے، خارجی شرور میں رات کی تاریکی کے شرور بھی شامل ہیں۔ تفصیل آگے آ جائے گی کہ رات کی تاریکی کے شرور سے کیا مراد ہے۔ اور اگلا نقطہ ہے تعارف کے ذیل میں، جادو اور حسد کے شرور بھی خارجی شرور میں شامل ہیں۔ یہ 3 خاص شرور کا ذکر آ رہا ہے، شر کی جمع شرور، رات کی تاریکی کا شر، جادو کا شر اور حسد کا شر۔ آگے تفصیل انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے بعد اب آیات کا تجزیہ رکھتے ہیں اور ایک ایک آیت کا موضوع ٹاپک آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الفلق کی آیات 1 تا 5 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1، شر سے محفوظ رہنے کے لیے رب کے دامن میں پناہ لینے کی ہدایت۔ آیت نمبر 2، مخلوق کے شر سے حفاظت کے لیے پناہ طلب کرنا۔ آیت نمبر 3، رات کے شر سے حفاظت کے لیے پناہ طلب کرنا۔ آیت نمبر 4، جادو کے شر سے حفاظت کے لیے پناہ طلب کرنا۔ اور آیت نمبر 5، حاسدوں کے شر سے حفاظت کے لیے پناہ طلب کرنا۔ یہ 5 آیات کے موضوعات بھی ہمارے سامنے آ گئے تجزیے کے ذیل میں، اور الحمدللہ اسی کے ساتھ ناظرین کرام آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الفلق کی پہلی آیت سے۔ جی مجھے معلوم ہے ہم سب کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ اب آئیے تھوڑا مفہوم بھی سمجھ لیں اور کچھ تقاضے بھی سامنے آ جائیں اور ان پر عمل درآمد کرنے کا ارادہ بھی ہم کر لیں۔ پہلی آیت سورۃ الفلق کی، قل اعوذ برب الفلق، یہ آیت نمبر 1، اس کا مفہوم ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ معوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں۔ ٹھیک ہے، البتہ سورہ فلق اور سورہ الناس جن کو معوذتین حدیث میں کہا گیا، ان کی اہمیت، کچھ نبی مکرم علیہ السلام کے ارشادات اور کچھ نبی اکرم علیہ السلام کے معمولات کا بیان اگلی نشست میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو کہا جاتا ہے، ان کی اہمیت، فضیلت اور نبی علیہ السلام کے ارشادات اور کچھ آپ کے معمولات اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگلا نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو خارجی شرور سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین۔ بچانے والا کون؟
اللہ سبحانہ وتعالی حضور علیہ السلام سے مخاطبت ہے، آپ کو اور آپ کے ذریعے ایمان والوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ وہ انداز ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ دعا کرنے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ قل، یوں کہیے، یوں دعا کیجئے۔ یہ انداز کیا ہے کہ ایک دعا کی تعلیم خود کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، اور حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے امت کو تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ اگلا نقطہ، پناہ مانگنے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کا خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں آنا۔ دوبارہ، پناہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا، کسی چیز کا خوف محسوس کرنا اور اس کے شر سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں آنا۔ اب وہ دوسرا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے، کیونکہ باقی سب اسی کے محتاج ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے بندہ مانگے جو سب کو نفع دینے والا یا نقصان پہنچانا اس کی طاقت رکھتا ہے اور بچانے کی کل قدرت رکھتا ہے۔ پوری کائنات پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا۔ تو یہ اللہ کی پناہ میں آنے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اگلا نقطہ، یہاں مراد ہے کہ ہر طرح کے خطرات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے کہ وہی مسبب الاسباب ہے۔ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ ظاہر مخلوق اسباب ہیں، لیکن اللہ خالق ہے اور مسبب الاسباب ہے۔ یہ اسباب میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، مجھے کچھ نفع نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن اور اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہ اسباب ہیں، لیکن وہ مسبب الاسباب ہے، تو اس کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگلا نقطہ، لفظ فلق آیا، لکھا ہے ہم نے، فلق کے معنی پھٹنا، پھاڑنا اور الگ ہونے کے ہیں۔ فلق کا لفظ پھٹنا، پھاڑنا، الگ ہونا، اس مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب دلچسپ نقطہ کیا ہے؟ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، اللہ تعالیٰ رات کو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے۔ رات کی تاریکی تاریکی ہوتی ہے، کوئی جو ارلی مارننگ کسی کو نکلنا ہو، خاص طور پر سردیوں کا زمانہ ہو تو بچوں کو بھی اسکول تاریکی میں نکلنا پڑتا ہے نا، 6:30 پونے 7 بجے، تو ذرا مشکل سی محسوس ہوتی، تھوڑی دیر بعد کیا ہے؟ اجالا چھا جاتا ہے۔ تو کون ہے اس تاریکی کو پھاڑنے والا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب اس بات کا تعلق شرور سے بچانے کے ضمن میں کیا ہے؟ اگلا نقطہ اسی کے ساتھ ہے، وہی رب تعالی آفات کے ہجوم کو چھانٹ کر عافیت پیدا فرمانے والا ہے۔ مصائب ہوں، مشکلات ہوں، شرور ہوں، آفات ہوں، ان کے ہجوم کو پھاڑ کر عافیت عطا فرمانے والا ہے۔ ربط سمجھ آ رہی ہے بیٹا باپ؟ تاریکی کا پردہ چاک کرنے والا کون؟ اللہ۔ رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کی روشنی نمودار کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ وہی اللہ مصائب ہوں، پریشانیاں ہوں، مضرتیں ہوں، نقصانات ہوں، شرور ہوں، تکالیف ہوں، ان کے ہجوم کو دور کر کے عافیت عطا فرمانے والا ہے۔ اس اللہ سے مانگا جائے شرور سے بچنے کے تعلق سے۔ یہ پہلی آیت ہوئی۔ اگلی آیت کی طرف چلتے۔ اگلی آیت ہے سورۃ الفلق کی آیت نمبر 2، ارشاد ہوا، من شر ما خلق۔ آیت نمبر 2 کا ترجمہ کرتے ہیں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس اللہ نے پیدا فرمائی۔ اب کس بات سے بچنے کی التجا ہو رہی ہے؟ ہر وہ شر جو اللہ نے پیدا فرمایا اس سے بچنے کی التجا ہو رہی ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، ہر اس شے کے شر کے پہلو سے پناہ مانگنا جو اس نے تخلیق فرمائی ہے۔ اس نقطے کو سمجھیں گے، ہر شے کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، مگر ہر شے میں کوئی نہ کوئی شر کا پہلو ہو سکتا ہے یا کبھی ہو سکتا ہے۔ آئیے تھوڑا اس کو سمجھتے ہیں۔ ہر مخلوق میں تقصیر، تنقیص، کمی ہونا اور نقصان کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے شر جنم لیتا ہے۔ تو جب جب کسی شے میں کوئی شر جنم لے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کی جائے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، اس آیت میں عموم کے اعتبار سے ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا کیا شے شر ہے، ہر شر سے بچنے کے لیے دعا سکھائی جا رہی ہے۔ البتہ اگلی 3 آیات میں 3 خاص شرور کا ذکر آئے گا، ان کا ذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین کرام ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ الفلق کا، اور اس کی 2 آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آئیے تیسری آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ یہ آیت نمبر 3 ہے، اس کا مفہوم اور ترجمہ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہو گیا، رات کی تاریکی کا ذکر آ رہا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، اب 3 شرور کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں تمام شرور کا ذکر تھا، اب 3 خاص شرور کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلا شر کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔
تاریک رات کے جب کہ وہ پوری طرح چھا جاتی ہے، رات کی تاریکی جب وہ پوری طرح چھا جائے تو کچھ شر کے پہلو سامنے آتے ہیں، کیسے بھلا؟ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، عام طور پر رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک اور موذی جانور نکلتے ہیں، جانور ہوں، حشرات الارض ہوں، رات میں ان کے نکلنے کا معمول زیادہ ہوتا ہے اور اسی وقت زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ رات کی تاریکی جب کہ وہ چھا جائے اس وقت کے شرور میں سے ایک مثال آ گئی۔ اگلا نقطہ، اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے برے ارادوں پر عمل کرنے کے لیے عموماً رات کو ہی نکلتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب بے باکی اس طرح ہے کہ دن دہاڑے بھی ڈاکے ڈالے جاتے ہیں اور بھی کام ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جرائم پیشہ افراد رات ہی کے موقع پر نکلتے ہیں اپنی مجرمانہ کارروائیوں کے لیے، تو یہ بھی رات کی تاریکی کے شرور میں سے شر کی مثال آ گئی۔ اگلا نقطہ، اس لیے اس آیت میں ایسے تمام شرور سے پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی، کون سے؟ یعنی جو رات کی تاریکی کے موقع پر ہوا کرتے ہیں۔ جادو ٹونے کے اثرات کے معاملات بھی رات کی تاریکی میں زیادہ اثر کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بھی بہت سارے شرور ہو سکتے ہیں، 2-3 مثالیں ہمارے سامنے آ گئی۔ تو خاص کون سے شر کا ذکر آیا؟ رات کی تاریکی کا شر، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرنا۔ وضاحت آ رہی ہے نا؟ ہمیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ سورۃ الفلق میں یہ اہم مضامین ہیں، اسی لیے ہماری خواہش تھی، کوشش کر رہے ہیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھے، تھوڑا وضاحت بھی سامنے ہو تو اور ہماری توجہ قرآن پاک کی طرف بڑھے گی، اللہ تعالیٰ سے تعلق انشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ اگلی آیت سورۃ الفلق کی آیت نمبر 4، ارشاد ہوا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس آیت کا ترجمہ، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ۔ اب دوسرے شر کا بیان آ رہا ہے، خاص پہلے کیا تھا؟ رات کی تاریکی، اب جادو ٹونے کا شر۔ اس حوالے سے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، النفاثات، جادوگر مرد اور عورتیں دونوں مراد ہیں۔ گرامیٹیکلی عربی اصول کے اعتبار سے اس کی تفصیل مفسرین نے بیان فرمائی، ہم اس تشریح میں یا وہ گرامیٹیکل انالیسس میں نہیں جا رہے، ٹھیک ہے؟ البتہ یہ نقطہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا کہ النفاثات، یہ جادوگر مرد اور عورتیں دونوں اس میں مراد لی گئی ہیں۔ اگلا نقطہ، دوسرا شر بیان ہو رہا ہے جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، گرہوں پر پھونک مارنا۔ یہ گرہوں پر پھونک مارنے سے مراد کیا ہے؟ مراد جادو کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تشریح کے ذیل میں، اور وہ یہودی ایک تھا، اس کی بیٹیوں نے وہ گرہیں لگا کر بالوں کے اندر اس طرح کا معاملہ کیا تھا۔ وہ تفصیلات ہمیں تفاسیر میں مل جاتی ہیں، لیکن عموم کے اعتبار سے بھی اکثر یہ گرہیں لگا کر پھونک مارنا یہ مراد دی گئی ہے جادو ٹونا کرنے کے تعلق سے۔ اگلا نقطہ، جادو ایک حقیقت تو ہے، البتہ ایسا عمل حرام ہے۔ جادو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے زہر کو پیالہ کوئی پیے گا تو نقصان پہنچے گا نا، موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو جادو کا اثر ہو جانا ایک بات ہے، لیکن جادو کرنا کرانا حرام عمل ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور جادوگروں کے لیے تو بڑی سخت سزائیں تک بھی تجویز کی گئی ہیں۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، جادو ٹونے، ٹوٹکے اور سفلی عملیات کے ذریعے پہنچائے جانے والے نقصانات سے بچنے کے لیے پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب کون کب کہاں کیا کسی کے بارے میں کر رہا ہے کس کو پتا؟ تو ہر آن اللہ کے حضور بندہ التجا کرے کہ جادو ٹونے، سفلی عملیات، گندے کام اس میں ہوتے ہیں، گندے اعمال کر کے یہ جادو ٹونے کیے جاتے ہیں، تو سارا عمل ہی نحوست والا حرام ہے، نہ جانے کس قدر نقصان پہنچے۔ اس سارے نقصان و شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی تلقین اور دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اگلی اور آخری آیت ہے سورہ فلق کی آیت نمبر 5، ارشاد ہوا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس آیت کا ترجمہ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ آیت نمبر 5 کا مفہوم اور ترجمہ ہے، تشریح کے والے سے پہلا نقطہ۔ تیسرا شر حسد، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلے تو تمام شرور کا ذکر تھا، پھر رات کی تاریکی، پھر جادو ٹونا، اور اب حسد کا بیان آ رہا ہے۔ یہ تیسرا شر مخصوص جو بیان ہو اس صورت میں۔ حسد یہ کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی یا جو خوبی ملی ہو، اور دوسرا اس سے جلے اور چاہے کہ یہ اس سے چھن جائے۔ اور یہ تو بہت چلتا ہے ہمارے یہاں، جل جانا، اور اللہ برباد کر دے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا گھر تباہ ہو جائے، اس کا بچہ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ تو ہمارے عام سی بات ہے نا، استغفر اللہ۔ حسد بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی برائی ہے، اور یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایک بندہ خود حسد کرے وہ تو ہے برا، اور ایک دوسرا کسی کے بارے میں کرے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے سمجھیں۔
ایک شخص جب دوسرے سے حسد کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اپنے حاسدانہ جذبات سے مغلوب ہو کر اسے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائے. کسی کو دیکھ کر کوئی جل رہا ہے نا، اس کی گاڑی کو، کاروبار کو اور چیزوں کو دیکھ کر، تو ہو سکتا ہے یہ حسد کا مارا شخص اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائے، شاید قتل بھی کروانے کی کوشش کرے، حرام کام جادو کرانے کی اس پر کوشش کرے. تو ایسا شخص اگر کسی کے خلاف حرکت کرے گا تو اس کو تو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو وہ جو دوسرا ہے، یعنی یوں کہیے میرے بارے میں، آپ کے بارے میں کوئی حسد پتہ نہیں کب کر بیٹھے، تو اس کے اس شر سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حسد کرنے والے کے شر سے بچا لے. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، چنانچہ حاسد کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، آپ کو بھی سمجھ دے، حاسدوں کے شر سے بھی بچائے. اور یہ سورہ مبارکہ ہمیں یاد ہے، بس توجہ کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کریں، سنیں، نمازوں میں تلاوت کریں جب خود کریں، اور ان شرور کے حوالے سے وضاحت سامنے رہے تو اب دعا بھی دل سے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الفلق کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل. اب وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ آج کیا سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھے ہیں. جی بیٹا، پہلا سوال آپ کا. میرا سوال ہے کہ جادو سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جادو سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دو باتیں ہیں. ایک تو کہ جادو ہم پر اثر انداز نہ ہو، تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کریں. اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں تھوڑی تفصیل آئے گی. نبی مکرم علیہ السلام تمام فرض نمازوں کے بعد بھی اور رات کو سوتے وقت بھی اس کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو یہ خاص عمل ہے جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے خود جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر حضور کو تلقین فرمائی تھی کہ آپ ان کی تلاوت کریں، تو وہ اثرات پھر ختم ہو گئے تھے. تو بہترین حل کیا ہے؟ ان دونوں صورتوں کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں. اسی طرح آیت الکرسی ہے، اور اس کا بھی حاصل کیا ہے؟ شرور سے حفاظت ہوتی ہے. آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھنے کی تلقین اللہ کے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اللہ معاف رکھے کسی پر اثرات ہو جائیں تب بھی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بہترین صورتیں ہیں جن کا تلاوت کا معمول ہمیں اختیار کرنا چاہیے. مزید اگر کوئی معاملہ ہو تو جو دیندار عاملین ہو، کون؟ ہاں، فارغ قسم کے نہیں، دیندار عاملین جو کہ شریعت کا علم رکھتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیم کردہ وظائف اور دعائیں بتاتے ہیں، ان سے رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی بیٹا، آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ حسد کی تباہ کاریوں کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. حسد کی تباہ کاری ہے. ایک حدیث اب یاد آ گئی مجھے، آپ کو بھی یاد ہوگی. حسد کھا جاتا ہے نا نیکیوں کو. کیسے؟ جیسے آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. آگ جلائے تو لکڑی جل جاتی ہے نا. آگ جیسے لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، حسد بھی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ حسد کرنے والے کے لیے، حسد کرنے والا اگر حسد کرنے پر آ جائے تو حسد کرنے والی کی نیکیاں تو برباد ہو جاتی. اور تباہ کاریاں کیا ہے؟ جل رہا ہے کس بات پر؟ فلاں کو اللہ نے یہ چیز کیوں دے دی، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے خوبی کیوں دے دی. میں نے لفظ اللہ استعمال کیا، غور کیجئے گا. اگر کوئی کہے اس کو گاڑی کیوں مل گئی، تو دی کس نے؟ اس کا گھر بڑا کیوں کس نے دیا؟ اس کے بچے بڑے خوبصورت کس نے دیے؟ تو تم اگر جل رہے ہو تو کس پر جل رہے ہو؟ حسد کرنے والے کو کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا. حسد کرنے والے کو کس پر جل رہا ہے؟ اللہ کے فیصلے پر. تو کس قدر تباہی کی بات ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے کے سامنے کھڑا ہو جائے. اس سے بڑھ کر بربادی کیا ہوگی؟ یہ حسد کرنے والے کے لیے وعیدیں اور ڈراوے ہیں. ایک بات ہو گئی. البتہ جو سورہ فلق میں ذکر ہے وہ کیا ہے؟ کوئی حسد کرے میرے سے تو اس کے شر سے میں بچنے والا بن جاؤں. آج بات یہ تھی، لیکن اب حسد پر بھی کلام ہو گیا تو نقطہ سامنے آ رہا ہے کہ ہمیں حسد سے بچنا چاہیے، ورنہ یہ نیکیوں کو برباد کر دے گا. اور حسد کرنے والا کسی بندے سے بڑھ کر گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. اس سے بڑی تباہی و بربادی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا سوال بیٹا. میرا سوال یہ ہے کہ حسد سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، دو باتیں الگ الگ کرنی ہوں گی. جو سورہ الفلق میں بات ہے وہ کیا ہے؟ کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے تو اس کے شر سے میں بچنے والا ہو جاؤں. تو اس کے لیے سورہ فلق کا معمول اور سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اس کے پتہ نہیں کب کرے حسد، مجھے کیا پتا، اور کب میرے خلاف کوئی ایکشن لے مجھے کیا پتا. اس کے حسد، وہ حسد جو کر رہا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اور ایک بات جو دوسرے سوال کے جواب میں نے عرض کی، ہم حسد کرنے والے نہ ہو جائیں. تو یاد رکھیں اگر حسد کرتا ہوں تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور حسد کرتا ہوں تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہوں؟ کس کے مقابلے میں؟ اس سے بڑھ کر تباہی بربادی کیا ہوگی؟ یہ خیال رکھیں گے تو حسد سے بچنے کی طرف توجہ رہے گی انشاءاللہ. اللہ ہمیں حسد کرنے والوں سے بھی بچائے اور ہم حسد کرنے والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے.
ناظرین کرام الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ ہے. آج کا نقطہ مشہور ہے لیکن دہرا رہے ہیں ایک خاص وجہ سے. قرآن کریم میں منزلوں کی تعداد 7 ہے. قرآن پاک میں منزلوں کی تعداد 7 ہے اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل کر لیا کرتے تھے. اس لیے اس نقطے کو دہرایا گیا. ہم نے لاسٹ ٹائم قرآن پاک کی تکمیل کب کی تھی؟ میں اپنا سوچوں، آپ اپنا سوچیں، آگے چلتے ہیں. حاصل مطالعہ ریکیپ، یہ خلاصہ 3 باتیں آج بھی ہیں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور وہی ہے جو شرور سے بچانے والا ہے، تو اسی سے التجا کرنی چاہیے شرور سے بچاؤ کے تعلق سے. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ کے ذیل میں، تمام شرور سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اور آخری نقطہ ہے، خارجی شرور جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے جسم کو متاثر کرتے ہیں، ہمارے ظاہر کو متاثر کرتے ہیں، خارجی شرور بالخصوص رات کی تاریکی، جادو اور حاسد کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنی چاہیے. یہ حاصل مطالعہ کا بیان ہوا. اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، یعنی سیلف اسسمنٹ. اپنے آپ سے پوچھتے ہیں ہم کہاں کھڑے؟ آئیے ہم سب اپنا جائزہ لیں. میں اپنا لوں، آپ اپنا لیں. پہلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم ہر قسم کی آفات و مصائب سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں؟ یہ یاد بھی ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اور مشکلات تو کس کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن رجوع اللہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہمیں یاد بھی رہتا ہے کہ نہیں؟ اگلا سوال، کیا معوذتین کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل رکھتے ہیں؟ معوذتین کون سی 2 صورتیں ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. آئندہ مزید اس پر کلام ہوگا. کیا یہ دونوں صورتیں ہمارے معمولات میں شامل ہیں؟ جیسے کہ جوابات کے ذیل میں ذکر بھی آ چکا. اگلا اور آخری سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم حسد جیسی تباہ کن برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک حسد کرنے والا، اس کے شر سے میں بچ جاؤں. ایک ہے میں خدا نہ خواستہ حسد میں مبتلا نہ ہو جاؤں. کیا حسد سے بچنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں؟ اور حسد کرنے والا کسی سے جلتا ہے تو وہ اللہ کے فیصلے پر جلتا ہے، انجام سوچتے کہاں کھڑا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے حسد جیسے مرض سے. اس کے بعد آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ الممتحنہ کی کس آیت میں عورتوں کی بیعت کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں؟ درست جواب ہے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12. 28 سے پارے کی صورتوں تک ہم پہنچے. سوالات کرتے کرتے سورہ فاتحہ سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا. عورتوں کی بیعت کے الفاظ قرآن پاک میں، مردوں کی بیعت کے الفاظ احادیث میں ہیں. سبحان اللہ. عورتوں کی بیعت کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، اور وہ چوری نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، اور وہ ناجائز بچے کو اپنے شوہر کی طرف منسوب نہیں کریں گی. تفصیل ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر آیا ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ الصف کی کس آیت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد نظام زندگی پر اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے؟ حضور کو کیوں بھیجا گیا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. تو سورۃ الصف کی کس آیت میں ذکر آیا ہے؟ میں دوبارہ سوال عرض کرتا ہوں، سورۃ الصف کی کس آیت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد نظام زندگی پر اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے؟ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے. اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت، اس لیے کہ پروگرام کا وقت ہوا مکمل. آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، اور اپنی ذات پر توکل بھی عطا فرما، اور اپنے سے اے اللہ مانگنے والا ہم سب کو بنا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.